فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آج ہم سورہ الانعام آیت نمبر 79 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ارشاد فرمایا، کیونکہ یہود، نصارہ، مشرکین مکہ یہ جو بھی تھے مذاہب، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور یہ تمام یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مختصر بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں اور ان کے طریقوں سے بیزاری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، فرمایا کہ میں نے اپنا چہرہ اس رب کی طرف کیا جس نے زمین و آسمان بنائے اور میں جدا ہوں۔ حنیفا، حنیف کہتے ہیں حق اور باطل جیسے جدا جدا ہیں، تو ہر باطل سے الگ رہنے والا حنیف کہلاتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ میں ان تمام چیزوں سے، کیونکہ کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی ستاروں کی، کوئی آگ کی، کوئی زمین کی، کوئی آسمان کی، کوئی درختوں کی، طریقے سب کے الگ الگ ہیں لیکن ہیں سب کے سب باطل۔ تو جو ان میں سے کسی بھی غلط طریقے کی پیروی نہیں کرتا، فرمایا حنیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں وہ ہوں جو ان تمام باطل راستوں سے جدا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ دوسری چیز یہاں پر یہ بھی ہے جو پچھلے واقعات ہمارے کے بارے میں سن بھی چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے چچا سے اور کہا کہ اتتخذ اصناما آلہہ، کہ تم بتوں کو خدا بناتے ہو، یعنی کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ اور فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو گمراہ دیکھتا ہوں۔ مراد یہ کہ تم اور تمہاری قوم یہ جو بتوں کو خدا بناتی ہے یہ گمراہ ہے، یہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے حضرت ابراہیم کو زمین و آسمان کی وہ نشانیاں دکھائیں، ان پر ظاہر کیے راز، کئی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں تاکہ وہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، پکا یقین کرنے والوں میں سے بن جائیں۔ مطلب یہ کہ یقین تو ہے، مانتے تو ہیں، لیکن آنکھوں دیکھا پھر اس یقین کے اندر جو پختگی اور لذت پیدا ہو جاتی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت عطا کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی چیزیں ایسی دکھائیں۔ اور اس کے بعد پھر ذکر کیا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا تو قال ھذا ربی، کہنے لگے کہ کیا انہیں میرا رب کہتے ہو؟ تو پھر فلما آفل قال لا احب الآفلین، ستارے چھپ گئے تو کہا چھپنے والے تو مجھے پسند نہیں ہیں، چھپنے والے تو خدا نہیں ہوتے۔ اسی طرح فلما رأى القمر بازغا، چاند کو دیکھا، جب چاند چھپ گیا تو کہا یہ تو ڈوب گیا۔ پھر سورج کو دیکھا تو کہا یہ تو سب سے بڑا ہے، تو کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ جب سورج ڈوب گیا تو کہا کہ انی بریء مما تشرکون، تمہارے ہر شرک کرنے والی چیز سے میں بری ہوں۔ کچھ لوگ یہاں یہ مانتے اور کہتے ہیں، ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو خدا مانا، جب ستارے ڈوبے تو کہا چاند خدا ہے، چاند کو خدا مانا، چاند ڈوبا تو کہا سورج خدا ہے،
سورج ڈوبا تو کہا سورج نہیں خدا. تو مقصد یوں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ انہوں نے مانا، پھر جب وہ ڈوب گئے تو پھر، حالانکہ یہ کہنا کفر ہے، ایسا ماننا بھی کفر ہے. قرآن کی ترتیب کو اگر دیکھا جائے، قرآن خود کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پہلے کیا کہا کہ بھئی یہ گمراہی ہے، اور اپنے چچا کو کہا کہ یہ غلط ہے. جب وہ مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو پھر کیا وہ خود کرتے ہی کام نہیں کرتے. اسی طرح سے دوسری چیز، اللہ نے جب یہ ذکر کیا تو فرمایا خود کہ بھی ہم نے حضرت ابراہیم کو نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ پکے ہو جائے، یقین پختہ ہو جائے. اس کے بعد کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھا. تو مقصد اللہ نے پہلے تو انہیں حق کے اوپر پختہ کر دیا، پھر وہ کیسے چاند سورج ستاروں کو خدا مانتے؟ انہوں نے مانا نہیں، لیکن ان کی قوم کے لوگ مختلف چیزوں کو اپنا خدا مانتے تھے. اس لیے جب ستاروں کی بات آئی تو حضرت ابراہیم نے ستارے والوں کو کہا کہ تم اسے خدا مانتے ہو، اسے کہتے ہو کہ یہ رب ہے. جب وہ ڈوب گیا تو خود ہی کہا تمہارا رب تو ڈوب گیا، جو ڈوب جائے وہ رب کیسے ہوا؟ تو دوسرے جو تھے چاند والے وہ کہنے لگے کہ دیکھا ستاروں والے تو ہو گئے جھوٹے. تو اب جب چاند والوں کی باری آئی تو پھر چاند کو کہا، تو پھر یہ کہا چاند ڈوبا، تو کہا یہ بھی تو ڈوب گیا. سورج بڑا تھا تو کہا سورج بھی ڈوب گیا. تو پھر سب سے یہ کہا کہ دیکھو تم سب جھوٹے ہو گئے، تمہارے جس چیز کو تم خدا مانتے ہو وہ تو ڈوبنے والی چیز ہے. تو اس لیے کہا کہ انی بریء مما تشرکون، میں اس بات سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو. تو شرک کرنے کی بات بھی قوم کی حضرت ابراہیم نے خود یہ نہیں کہا کہ جس چیز کو میں نے مانا وہ تو ڈوب گئے. اس لیے یہ چیز